لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے. تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو وہ پانی جاتا ہے پہاڑوں پہ برستا ہے، میدانی علاقوں میں برستا ہے. پھر جب برستا ہے تو میرے رب نے ایک زبردست انتظام کیا. کیا اس کو سلکہ ینابیع فی الارض. ادھر توجہ، شور شرابے کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی دراڑوں میں، جہاں پانی کو زمین میں جگہ ملتی ہے نا، سوراخ ملتا ہے، پانی گھس جاتا ہے اس میں. بھائی وہ تو ضائع ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ وہ پانی زمین میں جاتا ہے، دھوتا جاتے 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 آپ اگر زمین کھودنا شروع کرو تو کہیں ٹکو گے؟ جاتے ہی رہو گے. تو اس پانی کو چاہیے تھا نیچے جا رہے، جاتے 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 اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہمارے کھودنے سے بھی ہمیں نہ ملتا. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. اللہ نے اس پانی کو ایک جگہ جا کے روک لیا تاکہ محفوظ کر لیا، مٹی کے اندر محفوظ کیا، اور مٹی میں ایسے فلٹر لگا دیے کہ وہ اس کے جراثیم کو مارتی ہے. 1000 سال بھی وہ پانی زمین کے اندر پڑا رہے، جب آپ کھودو گے تو کنویں سے تازہ تازہ بہترین پانی آپ کو ملے گا. یہ زمین میں کون سے ڈیفریزر بنا دیے بھائی، مٹی ہے اور پانی کو صاف رکھنے کا کام کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے کنواں کھودا ہو اور پرانا پانی نکلے، اس میں سے سڑا ہوا پانی نکلے؟ 1000 سال کے بعد بھی جب زمین کھودو گے تو جو پانی 1000 سال پہلے زمین میں گیا تھا، آج بھی وہ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل فریش اور بالکل تازہ ہوگا. تو یہ جو زمین میں ایسے کیمیکل ڈال دیے اور کہ وہ پانی کو روک بھی رہے ہیں، نیچے جانے نہیں دے رہے اور پانی کو صاف بھی کر رہے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے لیے اللہ نے. اگر اللہ یہ گرفت چھوڑ دے، پانی نیچے جانا شروع ہوگا. اللہ مٹی میں وہ تاثیر ختم کر دے صاف کرنے کی. ہم جب زمین کھود کے پانی نکالیں گے، سڑا ہوا پانی نکلے گا، ہماری زندگی عذاب بن جائے گی. تو پانی کی ضرورت بہت زیادہ، اس لیے اللہ نے پانی بھی ہمارے لیے پیدا کیا بہت زیادہ. ایک بزرگ تھے، آپ اس پانی کو ہلکی نعمت مت سمجھو. ایک بزرگ تھے، ان کو بادشاہ نے بولا کہ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے بولا کہ تیری جو پوری سلطنت ہے نا، اس کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. کتنی نہیں ہے؟ 2 ٹکے کی نہیں. بادشاہ سلامت کو بڑا غصہ آیا، یار یہ کیا بات کر رہا ہے یار؟ کہا کہ میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں یہ تیری سلطنت سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی ہیں. یہ بادشاہ کے تو دماغ خراب ہو گیا، تجھے کیا بغلے لے کے گھوم رہا ہے، کیا لے کے گھوم رہا ہے تو؟ بادشاہ نے بلا لیا، بولا کیوں بھائی، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ کیا قیمتی ہے؟ بزرگ نے بولا کہ بادشاہ تو مجھے بتا، اگر تجھے کوئی بیماری لگ جائے کہ تو پانی پیے اور الٹی ہو کے پانی نکل آئے باہر، اور تو علاج کرا کے تھک جائے اور تیرا علاج نہ ہو، اور کوئی حکیم کہے کہ آدھی سلطنت تو مجھے دے دے تو میں تجھے ایسی پوڑیاں کھلا دوں گا کہ یہ 1 گلاس پانی جب تو پیے گا تو الٹی ہو کے باہر نہیں آئے گا، یہ تیرے جسم کا حصہ بن جائے گا، تو کیا تو اسے آدھی سلطنت دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا ضرور دے دوں گا بھائی. ایسی آدھی سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ میرے حلق سے پانی نیچے نہ اترے، تو مجبوراً دینی پڑے گی مجھے. آپ لوگ کی توجہ میرا خیال ہے ادھر نہیں ہے، شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے. بزرگ نے بادشاہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تو تیری گئی. اب وہ پیالہ پانی کا جو تو نے پیا ہے وہ پیٹ میں چلا گیا، پیشاب بن کے نکل نہیں رہا باہر گرو کے اندر. اب تجھے تکلیف شروع ہوئی، پیشاب نہیں ہو رہا، تو علاج کرا رہا ہے، پیسے خرچ کر دیے، علاج نہیں ہو رہا. وہی حکیم آیا، اس نے بولا علاج ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تو بقی آدھی سلطنت بھی بولو مجھے دے. کیا تو دے دے گا؟ بادشاہ نے کہا دے دیں گے بھائی، پیشاب رکا ہوا ہے، یہ کیسے برداشت کروں گا، یہ مر جاؤں گا میں، کیا کرنا ہے ایسی زندگی کا. بزرگ نے کہا کہ تیری پوری سلطنت کی قیمت
ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب سے زیادہ نہیں ہے. اور میرا رب مجھے روز ایسے درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا ہے اور درجنوں بار پیشاب فری میں لے کر آتا ہے. وہ خدا کی نعمت ہے یا نہیں ہے یہ؟ اس لیے تو قرآن یہ تو ایک پانی کی نعمت ہے میرے بھائی, پانی کی نعمت ہے. آگے بیسیوں نعمتیں ہیں. روٹی کی, یہ جو روٹی میں اور آپ کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ جاپان کے سائنسدانوں نے بنائی ہے. یہ کھائے جا رہے ہیں, روٹی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, اور چاول بھی کھا رہے ہیں, بریانی بھی پھوڑ رہے ہیں, گوشت بھی روزانہ پھاڑ رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, دھماکے سے پڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں. خاندان دیا اس نے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا اس نے, غلیظ پانی سے. اور جب پیدا کیا نا انسان بنا کے, ایسی عزت دی اسے, ددیال ننیال خاندان دی. بچہ پیدا ہوتا ہے, ننیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, ددیال بھی خوشیاں منا رہا ہے, اتنے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. جب بالغ ہوتا ہے ایک اور خاندان, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سسرال. ویسے آپ لڑکی والوں کے گھر میں چلے جاؤ, چماٹے مار کے باہر نکالیں گے آپ کو, ارے کون ہے تو. لیکن اسی گھر میں آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ چماٹے مارنے پر آ جاتے ہیں, اللہ معاف کرتا ہے. پھر کیسی عزت دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھیا, بہنوں ہی کو کیا بولتے ہیں, دولہا بھائی آئے ہوئے, دولہا بھائی آئے ہوئے. اور دولہا بھائی کے ناک پہ مکھی دیکھو, آ کے بیٹھتا ہے, مجھے کسی نے پوچھا نہیں ہے اس گھر میں, سارا پھر رزلہ بیوی پہ اتار رہا ہوتا ہے. میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں. یہ آج کل کے جو دولہے بھائی آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, اس ٹائپ کے آ رہے ہیں. میں یہاں سے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے تمہارے گھر میں, تمہارے بھائی نے مجھے تمیز سے سلام نہیں کیا, میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کوئی چائے کا نہیں پوچھ رہا, کوئی یہ چائے ہے, اس کو چائے بولتے ہیں, میری کوئی عزت نہیں ہے اس گھر میں. یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں آج. پاگل کے بچے, تو اپنے گھر جا کے چائے پی یار. ایک صاحب میرے پاس آئے اور ایسی باتیں کر رہے تھے نا, میں جب اپنے سسرال جاتا ہوں میری کوئی چائے کا نہیں پوچھتا, مجھے کوئی لسی کا نہیں پوچھتا. میں نے کہا میں پوچھ لیتا ہوں بھائی تجھے کیا چاہیے. بیکار قسم کی باتیں. تم اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزارو, سسرال جاؤ, پوچھ لے ٹھیک ہے, نہیں پوچھے تو تم اپنے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو نا, ان کے ٹکڑوں پہ کیوں پل رہے ہو. ایک آدمی سے کسی نے کہا نا تیری شادی ہم اس جگہ کرائیں گے, گھر داماد بننا پڑے گا, سارا خرچہ تیرا سسرال اٹھائے گا, رہے گا تو سسرال میں. اس نے کہا یہ بغیرتی قبول ہے. پہلے کہتا ہے یہ بغیرتی, پھر جب اس کے فائدے دیکھے نا, یار فائدہ بہت, کہتے قبول ہے. تو ہمارے رب کی نعمتیں کتنی زیادہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.